بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ میلاد النبی کا صحیح اسلامی تصور ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر امت مسلمہ میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کوئی اسے محبت رسول کا اظہار سمجھتا ہے، کوئی بدعت قرار دیتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھیں تاکہ دین کو اسی اصل شکل میں اپنایا جا سکے جیسے کہ صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور جگہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پیدائش کے دن شکر ادا کس طریقے سے کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ یہ روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر کیا ہے وحی نازل ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن یہ شکر گزاری جو ہوتی تھی وہ صرف روزے کی صورت میں تھی، نہ کہ جشن، نہ کہ جو محفلیں جمتی ہیں، نہ تو مسجدیں سجائی جاتی ہیں، نہ تو پھر کوئی اور چیزوں کو لائٹوں سے سجایا جاتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر میلاد کی محفلوں کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کرام جو تبع تابعین تھے ان کے دور میں میلاد کی کوئی محفل بھی موجود نہیں تھی۔ امام مقرزی جو کہ مشہور مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میلاد کی تقریبات میں سب سے پہلے کیا ہے 4ویں صدی یعنی 4th صدی جو تھی اس میں فاطمی شیعہ حکمرانوں نے مصر میں شروع کی تھی۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ عوام میں کیا ہے رواج پاتی گئی اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ میلاد ایک بعد کی رسم ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یا صحابہ کرام کے دور کی، نہ تو تبع تابعین کے دور کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا نیک عمل ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے یعنی دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے گمراہی ہے۔ تو اگر دین میں کوئی عبادت یا رسم یا تقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور سے ثابت نہیں ہے تو اسے عبادت سمجھ کر منانا کیا ہے گمراہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ میلاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی ایجاد یا پھر ایسی کوئی چیز نہیں بتائی جس سے لوگ کیا ہے خوشی یا پھر جشن منا سکے۔ محبت رسول کا صحیح ثبوت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قل انی کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے رسم و رواج عام ہوتے چلے گئے ہیں جو نہ تو قرآن میں اس کی کوئی ہمیں دلیل ملتی ہے نہ حدیث میں۔ ہم اس چیز کو اتنا بڑھاوا دیتے ہیں کہ اس کو بالکل ہم دین سے غلو میں لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور محبت کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں،
اور صحابہ کے طریقوں کو اپنائیں اور زندگی میں ان تمام تعلیمات کو نافذ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ جیسے ہماری صبح ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبح ہو، ہماری صبح اذکار کے ساتھ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور پھر ہماری صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہو، اور پھر جو کام ہم کریں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، اور پھر اگر ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہاں پر جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ہمیں سکھائی ہے وہ دعا ہمیں پڑھنا ہے۔ جب باہر آ رہے ہیں تو پھر ہم اس میں کیا ہے دعائیں پڑھ کر باہر آ رہے ہیں۔ کھانا کھانا ہے تو ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہماری زندگی میں لانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کہ ہم کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ شکر گزاری جو اگر کرنا ہے تو پیر کے دن روزہ رکھنا ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ میں اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور پھر یہ ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، لوگوں کو سیرت کی تعلیمات کیا ہے خود سیکھتے ہوئے دوسروں کو سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اور پھر امت کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ کام کریں۔ تو یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریئل محبت ہے، یہ نہیں کہ آپ ناچ اور گانے بجا رہے ہیں یا پھر اس میں لائٹیں لگا رہے ہیں اور پھر اس میں کیا ہے بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے نہ تو صحابہ کرام سے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، نہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ہے یقیناً سب سے بڑی رحمت اور اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس نعمت پر شکر گزاری کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایسے طریقے میں کیا ہے سنت کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ میلاد کی محفلوں کی جو موجودہ آج کل شکل ہے کہ جلوس نکالنا، گانے بجانا، چراغ جلانا، یا پھر اسراف کرنا، یا پھر یہ سب چیزیں کیا ہے صحابہ کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب نہیں تھی۔ تو دین میں نئی رسموں کو عبادت سمجھ کر اپنانا کیا ہے یہ بدعت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں، ان کے دین کو زندہ رکھیں اور زندہ کریں، اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق کیا ہے ہمیں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر آئیے میلاد کے نام پر نئی رسومات سے ہٹ کر کیا ہے اصل میلاد منائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، ان کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائیں، اپنی زندگی کو ان کی اطاعت کا نمونہ بنائیں۔ یہی سب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑی محبت ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور ان کی تعلیمات پر چلنے اور ان کی سنتوں پر عمل کر کے ان کی محبت کا اظہار کرنے والے بنائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔